جیسلمیر قلعہ، جو مقامی طور پر سونار قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے، جو راجستھان بھارت کے شہر جیسلمیر میں واقع ہے۔ اسے 1156 میں باٹی راجپوت حکمران راؤ جیسل نے بنایا تھا، جہاں سے اس کا نام نکلتا ہے۔ یہ قلعہ مقامی لوگوں میں سونے کا قلعہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جیسلمیر شہر کی سب سے شاندار یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ صحرائے تھر کی نہ ختم ہونے والی سنہری ریت کے بیچ میں فخر سے کھڑا ہے۔ جیسلمیر کا قلعہ جیسلمیر کی سب سے نمایاں سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے چند زندہ قلعوں میں سے ایک ہے، کیونکہ پرانے شہر کی تقریباً 1/4 آبادی اب بھی قلعہ کے اندر رہتی ہے۔ اس کی 860 سالہ تاریخ کے بہتر حصے کے لیے قلعہ جیسلمیر کا شہر تھا۔ جیسلمیر کی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قلعہ کی دیواروں کے باہر پہلی بستیاں، کہا جاتا ہے کہ 17ویں صدی میں اس وقت بنی جب قلعہ مغلوں کے قبضے میں تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ اس زمانے میں تعمیر کیا گیا اور اسے ہند اسلامی فن تعمیر سے آراستہ کیا گیا۔ روایت ہے کہ قلعہ راول جیسر ایک باٹی راجپوت نے 1156 عیسوی میں بنایا تھا۔ کہانی کہتی ہے کہ اس نے لودروا میں پہلے کی تعمیر کو پیچھے چھوڑ دیا، جس سے جیسل غیر مطمئن تھا، اور اس طرح جب جیسل نے جیسلمیر شہر کی بنیاد رکھی تو ایک نیا دارالحکومت قائم ہوا۔ 1299 عیسوی کے آس پاس راول جیت سنگھ اول کو سلطان دلی کے علاؤ الدین کے ایک طویل محاصرے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خزانے کے کارواں پر باٹی کے حملے سے مشتعل ہوئے تھے۔ محاصرہ کے اختتام تک یقینی شکست کا سامنا کرتے ہوئے باٹی راجپوت خواتین نے جوہر کا ارتکاب کیا، اور ملا راجہ کے کمان میں مرد جنگجو سلطان کی افواج کے ساتھ جنگ میں اپنے مہلک انجام کو پہنچے۔ کامیاب محاصرے کے بعد کچھ سالوں تک قلعہ دلی سلطنت کے زیر تسلط رہا، اس سے پہلے کہ آخر کار کچھ زندہ بچ جانے والے باٹیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ راول لوناکرن کے دور حکومت میں تقریباً 1530 سے 1551 عیسوی قلعہ پر ایک افغان سردار امیر علی نے حملہ کیا۔ جب راول کو ایسا لگا کہ وہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے تو اس نے اپنی خواتین کو ذبح کر دیا، کیونکہ جوہر کا بندوبست کرنے کے لیے کافی وقت نہیں تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کارروائی کے فوراً بعد کمک پہنچ گئی اور جیسلمیر کی فوج قلعہ کے دفاع میں کامیاب ہو گئی۔ 1541 عیسوی میں راول لوناکرن نے مغل شہنشاہ ہمایوں سے بھی مقابلہ کیا۔ جب اس نے اجمیر جاتے ہوئے قلعہ پر حملہ کیا، اس نے اکبر کو اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش بھی کی۔ مغلوں نے 1762 تک قلعہ کو کنٹرول کیا۔ یہ قلعہ 1762 تک مغلوں کے کنٹرول میں رہا، جب مہاروال ملراج نے قلعہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ملراج کے درمیان 12 دسمبر 1818 کو ہونے والے معاہدے نے ملراج کو قلعہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کی اجازت دی اور حملے سے تحفظ فراہم کیا۔ 1820 میں ملراج کی موت کے بعد اس کے پوتے گج سنگھ کو قلعہ کا کنٹرول وراثت میں ملا۔ برطانوی راج کی آمد کے ساتھ سمندری تجارت کا ظہور اور بمبئی کی بندرگاہ کی ترقی نے جیسلمیر کی بتدریج اقتصادی زوال کا باعث بنا۔ آزادی اور تقسیم ہند کے بعد قدیم تجارتی راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اس طرح شہر کو بین الاقوامی تجارت میں اس کے سابقہ اہمیت کے کردار سے مستقل طور پر ہٹا دیا گیا تھا۔ بہرحال جیسلمیر کی مسلسل تصویراتی اہمیت کا مظاہرہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران ہوا تھا۔ اگرچہ جیسلمیر کا قصبہ اب ایک اہم تجارتی شہر یا ایک بڑی فوجی چوکی کے طور پر کام نہیں کرتا، یہ قصبہ اب بھی ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر آمدنی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ ابتدائی طور پر جیسلمیر کی پوری آبادی قلعہ کے اندر رہتی تھی، اور آج بھی پرانا قلعہ تقریباً 4000 لوگوں کی رہائشی آبادی کو برقرار رکھتا ہے، جو زیادہ تر برہمن اور راجپوت برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں برادریاں ایک زمانے میں قلعے کے ایک وقت کے باٹی حکمرانوں کے لیے ورک فورس کے طور پر کام کرتی تھی، جس کے بعد یہ خدمت مزدوروں کو پہاڑی کی چوٹی پر اور قلعے کی دیواروں کے اندر رہنے کا حق دیتی تھی۔
علاقے کی آبادی میں دھیرے دھیرے اضافے کے ساتھ قصبے کے بہت سے باشندے آہستہ آہستہ تریکوٹا پہاڑی کے دامن میں منتقل ہو گئے۔ وہاں سے قصبے کی آبادی بڑے پیمانے پر قلعہ کی پرانی دیواروں سے آگے اور نیچے ملحقہ وادی میں پھیل گئی ہے۔ قلعے کی بڑے پیمانے پر پیلے رنگ کے ریت کے پتھر کی دیواریں دن کے وقت شیریں رنگ کی ہوتی ہیں، جو سورج غروب ہوتے ہی شہد کے سونے میں مٹ جاتی ہیں۔ اس طرح پیلے صحرا میں قلعے کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ 1500 فٹ لمبا اور 750 فٹ چوڑا ہے اور ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے جو آس پاس کے دیہی علاقوں سے 250 فٹ کی اونچائی سے اوپر اٹھتا ہے۔ قلعے کی بنیاد میں 15 فٹ اونچی دیوار ہے جس کے 3 رنگوں والے دفاعی فن تعمیر کے اندر قلعے کا سب سے بیرونی حلقہ بناتی ہے۔ قلعہ کے اوپری گڑھ یا ٹاورز ایک دفاعی اندرونی دیوار کا دائرہ بناتے ہیں جو تقریباً 2.5 میل لمبا ہے۔ قلعہ میں اب 99 گڑھ شامل ہیں، جن میں سے 92 1633 اور 1647 کے درمیان تعمیر کیے گئے یا کافی حد تک دوبارہ تعمیر کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ قلعہ آج اپنی ظاہری شکل میں بہت زیادہ ہند اسلامی یا مغل ہے۔ قلعہ میں شہر کے اطراف سے 4 قلعہ بند داخلی دروازے ہیں، جن میں سے ایک کی حفاظت کبھی توپوں سے ہوتی تھی۔ قلعہ کی دیواروں اور میدانوں میں دلچسپی کے دیگر مقامات شامل ہیں۔ 4 بڑے دروازے جن سے قلعہ کے زائرین کو گزرنا ضروری ہے، قلعہ کے مرکزی نقطہ نظر کے ساتھ واقع ہیں۔ راج محل جیسلمیر کے مہروال کی سابقہ رہائش گاہ، جین مندر کی راہداری، جیسلمیر قلعہ کے اندر 12ویں اور 16ویں صدی کے دوران پیلے رنگ کے پتھر سے بنائے گئے 7 جین مندر ہیں۔ میرٹا کے سکرن چوپڑا نے سمبھاوناتھ کے لیے ایک بہت بڑا مندر تعمیر کیا۔ مندر میں 600 سے زیادہ مورتیاں ہیں، جن میں بہت سے پرانے صحیفے ہیں۔ جیسلمیر کا لکشمی ناتھ مندر لکشمی اور وشنو دیوتاؤں کی پوجا کے لیے وقف ہے۔ متعدد تاجر حویلیاں یہ بڑے گھر ہیں جو اکثر مالدار تاجروں کے ذریعہ شمالی ہندوستان کے راجستھانی قصبوں اور شہروں میں تعمیر کیے جاتے ہیں، جن میں سینڈ سٹون کی نقاشی ہوتی ہے۔ کچھ حویلیاں کئی سو سال پرانی ہیں۔ جیسلمیر میں پیلے ریت کے پتھر سے کھدی ہوئی بہت سی وسیع حویلیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ میں بہت سی منزلیں اور بے شمار کمرے ہیں، جن میں کھڑکیاں، محراب، دروازے اور بالکونیاں ہیں۔ کچھ حویلیاں آج عجائب گھر ہیں، لیکن زیادہ تر جیسلمیر میں اب بھی ان خاندانوں کے ذریعہ رہائش پذیر ہیں جنہوں نے انہیں بنایا تھا۔ ان میں ویاس حویلی بھی ہے جو 15ویں صدی میں بنائی گئی تھی، جس پر آج بھی اصل معماروں کی اولاد کا قبضہ ہے۔ ایک اور مثال شری ناتھ محل کی ہے جو کبھی جیسلمیر کے وزیر اعظم نے آباد کی تھی۔ کچھ دروازے اور چھتیں سینکڑوں سال پہلے کی پرانی کھدی ہوئی لکڑی کی قابل ذکر مثالیں ہیں۔ قلعہ میں نکاسی کا ایک ذہین نظام ہے جسے گاٹ نالی کہتے ہیں، جو قلعے کی چاروں سمتوں میں بارش کے پانی کو قلعے سے دور آسانی سے نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ سالوں کے دوران بے ترتیب تعمیراتی سرگرمیوں اور نئی سڑکوں کی تعمیر نے اس تاثیر کو بہت کم کر دیا ہے۔ جیسلمیر قلعہ کے اندر مناسب قیمتوں کے ساتھ بہت سے ہوٹل ہیں۔ آپ کے بجٹ کو پورا کرنے کے لیے بہت سے گیسٹ ہاؤسز اور ہوم سٹے موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ہوم سٹے اور گیسٹ ہاؤس کھانے کے ساتھ ساتھ ناشتہ اور رات کا کھانا بھی پیش کرتے ہیں۔ بہرحال جیسلمیر اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے اور لوگ اتیتھی دیو بھوا پر کیسے یقین رکھتے ہیں۔ آپ پورے جیسلمیر قلعے میں دکانوں کی بھرمار تلاش کر سکتے ہیں اور آپ کو ہاتھوں سے تیار کردہ کپڑوں سے لے کر لکڑی کے کھلونوں تک کئی چیزیں مل سکتی ہیں۔ آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ مشہور ہندوستانی فلم ڈائریکٹر ستیا جیترے نے قلعہ پر مبنی ایک جاسوسی ناول سونار قلعہ لکھا اور بعد میں انہوں نے اسے یہاں فلم کیا۔ یہ فلم ایک کلاسک بن گئی اور بنگال اور دنیا بھر سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال قلعہ کا دورہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے اس دنیا کا تجربہ کر سکے جسے رے نے فلم میں دکھایا تھا۔ راجستھان کے 6 قلعے یعنی امبر فورٹ، چتور فورٹ، گگرون فورٹ، جیسلمیر فورٹ، کمبل گڑھ اور رنتھمبور فورٹ کو جون 2013 کے دوران نوم پنا میں عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 37ویں اجلاس کے دوران یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔
ایک سیریل ثقافتی جائیداد اور راجپوت فوجی پہاڑی فن تعمیر کی مثالوں کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ورلڈ مونومنٹس فنڈ نے اپنی 1996 ورلڈ مونومنٹس واچ میں قلعہ کو شامل کیا اور پھر 1998 اور 2000 کی رپورٹوں میں اس کی رہائشی آبادی میں اضافے اور ہر سال سیاحتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اسے لاحق خطرات کی وجہ سے شامل کیا گیا۔ یہ قلعہ راجستھان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں سالانہ 5 سے 6 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ راجستھان میں جیسلمیر قلعہ کو حملہ آوروں کے خلاف دفاع کے لیے دیواروں کی 3 تہوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے باہر کی تہ صرف پتھر سے بنائی گئی تھی۔ قصبے کی تقریباً چوتھائی آبادی قلعے کے اندر رہتی ہے۔ جیسلمیر قلعہ میں موجود کنویں اب بھی باقاعدگی سے میٹھا زمینی پانی فراہم کرتے ہیں۔ دسہرہ کے دوران ایک بڑا تہوار منایا جاتا ہے اور اس میں جیسلمیر قلعہ کا بادشاہ بھی شرکت کرتا ہے۔ جیسلمیر قلعے کے نیچے ایک 15 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جو پرانے دارالحکومت کی طرف جاتی ہے۔ جیسلمیر کا قلعہ دنیا کی قلعہ بندی میں پہلے نمبر پر ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جیسلمیر کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔